بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زندگی شروع ہوگی، پارٹ 14۔ ہم ایک دفعہ پھر میدان حشر میں کھڑے تھے۔ بچوں سے متعلق نائمہ کا سوال میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ میں نے صالح سے کہا، میں اپنے ان دونوں بچوں سے ملنا چاہتا ہوں جو یہاں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ذہنی طور پر ان دونوں سے ان کے برے حال میں ملنے کے لیے تیار ہو چکے ہو۔ ہاں، شاید میں پہلے خود میں یہ حوصلہ نہیں پا رہا تھا۔ میرے لیے تو اپنے استاد کا صدمہ بہت تھا، پھر اپنی بہو کو برے حال میں دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے، مگر اب مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ ناگزیر کا سامنا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہاں، ابھی حشر کا دن ہے۔ یہ صرف جنت میں جانے کے بعد ہی ہوگا کہ انسانوں کے لیے ہر صدمے اور ہر خوف و حزن ختم ہو جائے۔ صالح نے مجھ پر طاری ہونے والے غم کی توجیہ کی۔ یہی تعبیر قرآن پاک میں جنت کے لیے استعمال ہوئی ہے، وہ جگہ جہاں ماضی کا کوئی پچھتاوا اور نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ۔ میں نے اس کی تائید میں قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دیا۔ جواب میں صالح نے ایک بہت اہم بات کو واضح کرتے ہوئے کہا، ہاں، جنت ایسی ہی جگہ ہے۔ حساب جب شروع ہوگا تو جنت و جہنم کو قریب لے آیا جائے گا۔ ہر شخص کی جنت یا جہنم کا جب فیصلہ ہوگا تو اسی وقت اسے یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ اسے کیا نہیں ملا، یعنی اسے کس عذاب سے بچا لیا گیا یا کس نعمت سے مرحوم کر دیا گیا۔ کیا مطلب؟ میری آنکھوں میں تفصیل جاننے کی خواہش تھی۔ مطلب یہ کہ ایک شخص کے بارے میں اگر جنت کا فیصلہ ہوا تو اسی وقت اسے یہ بھی بتایا جائے گا کہ جہنم میں اس شخص کا ممکنہ ٹھکانہ کیا تھا جس سے اسے بچا لیا گیا۔ اسی طرح اگر فیصلہ جہنم کا ہوا تو اس مجرم کو یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ جنت میں اس کا ممکنہ طور پر کیا مقام محفوظ تھا جو اسے اپنی بدعمالیوں سے ضائع کر دیا۔ تو یہ خود اپنی ذات میں ایک بہت بڑا عذاب ہوگا۔ ہاں، اہل جنت کے لیے سب سے بڑی اور پہلی خوشی اس جہنم سے بچنا ہوگی، اور اہل جہنم کے لیے سب سے پہلا عذاب یہ پچھتاوا کہ وہ اس اعلیٰ نعمت اور عظیم درجے سے وہ ابدی طور پر محروم ہو چکے ہیں۔ تمہیں کچھ دیر قبل میری بیان کردہ یہ بات یاد ہوگی کہ جس انسان نے روز ازل اپنے لیے جنت میں ترقی کا جتنا بڑا امکان چاہا، اس نے جہنم کے بھی اتنے ہی زیادہ پست مقام کا خطرہ مول لے لیا تھا۔ آج اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جنت میں اعلیٰ مقام ملنے کی مسرت کے ہمراہ جہنم میں سخت ترین عذاب سے بچنے کی نوید بھی ملے گی، اور جہنم میں پست ترین مقام کی مصیبت کے ساتھ جنت کے اعلیٰ ترین درجات سے محرومی کی حسرت بھی اسی تناسب سے زیادہ ہوگی۔ میرے خدایا، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہم یہ گفتگو کر رہے تھے اور آہستہ آہستہ چلتے جا رہے تھے۔ حشر کے احوال ابھی تک وہی تھے یا شاید کچھ سخت تر ہو چکے تھے۔ وہی رونا پیٹنا، وہی پریشانی و بدحالی، وہی حسرت و ندامت، وہی اضطراب و بے چینی۔ ہر چہرے پر سوال تھا مگر جواب کہیں نہیں تھا۔ ہر چہرے پر اضمحلال تھا مگر سکون کہیں نہیں تھا۔ میں نے دل میں سوچا، پتہ نہیں میری بیٹی اور بیٹے پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اسی میدان میں ایک جگہ دو لڑکیاں پتھریلی زمین پر بے یار و مددگار بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں کی آنکھیں بری طرح سوج رہی تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ روتے روتے ان کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ نڈھال جسم، پریشان چہرہ اور مردہ آنکھیں۔ ان کے دکھ کی کہانی ان کے چہرے پر دور سے پڑھی جا سکتی تھی۔ ان میں سے ایک زیادہ بدحال لڑکی دوسری سے کہنے لگی، لیلا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ سچ ہے۔ انسان موت کے بعد دوبارہ اسی طرح زندہ ہو سکتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کے بعد ایک نئی دنیا شروع ہو سکتی ہے۔ نہیں، مجھے یقین نہیں آتا۔ کاش یہ ایک بھیانک خواب ہو۔ کاش میری آنکھ کھلے اور میں اپنے ٹھنڈے ایئر کنڈیشن والے روم میں نرم و نازک بستر پر لیٹی ہوئی ہوں، اور پھر کالج آ کر میں تمہیں بتاؤں کہ آج میں نے ایک بہت بھیانک خواب دیکھا ہے۔ کاش یہ خواب، کاش یہ خواب۔ یہ کہتے ہوئے وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ لیلا نے روتی ہوئی آسماں سے کہا، یقین کرنے نہ کرنے سے اب کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ خواب تو وہ تھا جو ہم پچھلی دنیا میں دیکھ رہے تھے۔ آنکھ تو اب کھلی ہے آسماں، آنکھ تو اب کھلی ہے، مگر اب آنکھ کھلنے کا کیا فائدہ؟ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر لیلا حسرت کے ساتھ آسماں سے بولی، کاش میری تم سے دوستی نہ ہوتی، کاش میں تمہارے راستے پر نہ چلتی۔ ہاں، کاش میں تمہارے راستے پر نہ چلتی تو ہم دونوں کا یہ حال نہ ہوتا۔ پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا۔ آسماں کا لہجہ بھی افسردہ تھا۔ خاموشی کے ایک وقفے کے بعد آسماں نے لیلا سے مخاطب ہو کر کہا، لیلا، یہ تو بتاؤ، دنیا میں ہم کتنے دن رہے تھے؟ پتہ نہیں، 1 دن یا 10 دن یا شاید بس 1 پہر۔ اس وقت تو یوں لگتا تھا کہ زندگی کبھی ختم ہی نہ ہوگی، مگر اب تو سب کچھ بس ایک خواب لگتا ہے۔ مجھے تو اب اس خواب کی کوئی جھلک بھی یاد نہیں آ رہی۔ یہ کہتے ہوئے آسماں ماضی کے دھندلکوں میں کھو گئی۔ شاید وہ ماضی کے ورق الٹ کر کوئی ایسا پہر ڈھونڈ رہی تھی جس کی یاد آج تسلی کا کچھ سہارا بن جاتی، مگر اس کی یادداشت میں کوئی ایسا پہر نہیں آیا۔ جو کچھ یاد آیا وہ خود ایک فرد قرار داد جرم کی حیثیت رکھتا تھا۔
मैं आज क़यामत लग रही हूँ ना। आसिमा ने एक अदा से जिस्म को लहराया और किसी मॉडल के अंदाज में 2 कदम चलकर लैला के सामने खड़ी हो गई। लैला अपनी दरसगाह के अहाते में दरख्तों के साए तले बिछाई गई एक बेंच पर बैठी हुई जूस पी रही थी। वो इसके सामने इसकी अजीज़ सहेली आसिमा लहराती बल खाती अपने नए कपड़ों की नुमाइश कर रही थी। लैला खामोश रही तो आसिमा ने दोबारा कहा, मैं कैसी लग रही हूँ? तुम कपड़े पहनकर भी बरहना लग रही हो। लैला ने बेनियाजी से जूस का एक सिप लेते हुए इसके लिबास पर तबसरा किया। व्हाट? सच कह रही हूँ, ये लॉन का प्रिंट तो है बहुत शानदार, मगर इससे तुम्हारा पूरा जिस्म झलक रहा। आस्तीनें तो तुम पहनने की आदी वैसे ही नहीं हो, मगर इस लिबास में तो बाजुओं के साथ तुम्हारे कंधे भी बरहना नजर आ रहे हैं। वेल मैडम, डोंट कंडेम मी। मैंने आपके कहने से ये ईस्टर्न ड्रेस पहना है, वरना मुझे सिर्फ जीन्स और टी शर्ट पसंद है। ये आधी बात है, पूरी बात यह है कि टाइट जीन्स और चुस्त स्लीव्स टी शर्ट। और क्या यहाँ बुर्का पहनकर आऊँ? आसिमा ने तंजिया अंदाज में पूछा। आसिमा, यहाँ लड़के भी पढ़ते हैं, हमें मोहतात रहना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, लैला ने इसे नासिहाना अंदाज में समझाते हुए कहा। सॉरी, ये तुम्हारी राय है, वरना जिम्मेदारी तो उन लड़कों की है कि अपनी नज़रें झुका कर रखें। कोई मौलवी इन्हें ये क्यों नहीं बताता? यकीनन ये उनकी जिम्मेदारी है, मगर क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? लैला के इस जवाब पर आसिमा तनक कर बोली, क्या हम अपनी पसंद के कपड़े भी ना पहने, खूबसूरत भी ना नजर आए? ज़रूर पहनो और ज़रूर खूबसूरत लगो, मगर हया के दायरे में रहते हुए। बस करो यार। यहाँ एक मैडम शाइस्ता हैं जो हर वक्त ऐसी ही मॉडेस्टी पर लेक्चर देती रहती हैं और दूसरी तुम हो। सुनो, इनके नक्शे कदम पर मत चलो, वरना इनके जैसा ही अंजाम होगा। सारी ज़िंदगी घर बैठे रह जाओगी मॉडेस्ट बनकर, तुम्हारी भी कहीं शादी नहीं होगी। आसिमा, बुरी बात है, इतनी अच्छी और नेक टीचर हैं और तुम उनका मजाक उड़ाती हो। उनकी शादी नहीं हुई तो इसमें उनकी मॉडेस्टी का नहीं, हमारे मुआशरे का कसूर है। अरे छोड़ो यार ये फजूल की बहस। ये देखो, ये जो लॉन का प्रिंट मैंने पहना है वो सुपर मॉडल एक्ट्रेस चंपा ने लॉन्च किया है, और इसका डिज़ाइनर भी इंटरनेशनल शोहरत का मालिक है। पता है, एक सूट 30,000 का है। तुमने तो एग्जीबिशन में जाने से इनकार कर दिया था, मगर वहाँ बड़ा मज़ा आया। आखिर में फैशन शो भी था, इसमें चंपा ने ये स्टाइल पहना था जिसे मैंने कॉपी किया है। तुम भी बनवा लो, और इसके बाद मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे। डोंट वरी, मैं तुम्हें अपने यहाँ रख लूँगी। वैसे भी तुम्हारे घर वाले बड़े ऑर्थोडॉक्स हैं। तुम्हारी अम्मी नाइमा आंटी हैं तो अच्छी खातून, बस हर वक्त नसीहत करती रहती है। और तुम्हारे अब्बा अब्दुल्ला अंकल, वो तो लगता है कि सारी दुनिया में इस्लाम फैलाकर ही दम लेंगे। ऐसे ही तुम्हारे बाकी भाई बहन हैं, बस एक तुम्हारे बड़े भाई जमशेद ही ढंग के हैं, इसलिए शायद तुम लोगों के साथ नहीं रहते। अब्बा तो समझते हैं कि वही सबसे ज़्यादा इनसे दूर हो चुके हैं, और बकौल अम्मी के उन्होंने मुझे भी ख़राब कर दिया। क्या खराबी है तुम में? तुम तो मुझे वैसे ही बड़ी नेक लगती हो। मैं और नेक? बस मारे बांधे बचपन की आदत की बिना पर रोज़े नमाज कर लेती हूँ, बाकी मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी जैसी ही काम करती हूँ। मगर ये तो देखो कि मेरे साथ मज़ा कितना आता है। 50 बरस की ज़िंदगी है, खूब खाओ पियो और एंजॉय करो। हाँ, तुम्हारे साथ मज़ा तो आता है, मगर अब्बू कहते हैं कि आखिरत में अगर एक दिन के लिए भी पकड़ी गई तो वहाँ एक दिन हज़ारों बरस का होता है। इसमें 50 साल ज़िंदगी का सारा नशा हिरन हो जाएगा। इनकी तरबियत से मेरी अम्मी, बहनें और भाई अनवर भी सभी नेक की ज़िंदगी गुजारते हैं। डोंट टॉक अबाउट देम। वो नेकी की नहीं, बोरियत की ज़िंदगी गुजारते हैं। इस बोर ज़िंदगी के तस्वुर से मुझे वहशत होती है। मैंने इसीलिए तुम्हारे घर जाना अब कम कर दिया है। हर वक्त जन्नत की बातें, हर वक्त आखिरत और नेकी की बातें। इबादत करो, नमाज पढ़ो, रोज़े रखो, दुपट्टा सीने पे रखो, सर ढांको। आई डोंट लाइक दिस रबिश। आसमा की इस बात से लैला के चेहरे पर कुछ नागवारी के आसार जाहिर हुए। वो बोली, ऐसा मत कहो आसमा, मेरे घर वालों ने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा। वो बेचारे जो करते हैं खुद करते हैं या मुझे तलकीन करते हैं, तुमसे तो कुछ नहीं कहते। सिर्फ एक दफ़ा मेरे अब्बा ने तुमसे कहा था कि बेटा तुम मेरी बेटी की सहेली हो, देखो ऐसी सहेली बनना जो जन्नत में भी इसके साथ रहे। ऐसा ना हो कि तुम दोनों खुदा को नाराज़ कर दो और किसी बुरी जगह तुम दोनों को साथ रहना पड़े। ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन तुम दोनों एक दूसरे को इल्ज़ाम दो कि तुम्हारी दोस्ती ने मुझे बर्बाद कर दिया। सॉरी भाई, तुम बुरा मान गई, लेकिन देखो तुमने अपने अब्बा की तकरीर मुझे फिर सुना दी। इन बेचारों के सर पर हर वक्त क़यामत सवार रहती है। आसमा के इस जुमले से लैला के चेहरे का रंग बदला। इसके तेवर देखकर वो फ़ौरन बोली, सॉरी, नाराज़ ना होना, अब तुम्हारे अब्बा को कुछ नहीं कहूँगी। चलो कैंटीन चलकर कुछ खाते हैं, मुझे बड़ी भूख लगी। मैदान हश्र में गज़ब की गर्मी थी।
میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے لوگ پیاس سے زیادہ پریشان ہوں گے یا پھر اس اندیشے سے کہ کہیں انہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ پھینک دیا جائے۔ میں اسی خیال میں تھا کہ صالح کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ عبداللہ تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہاری بیٹی سے ملوانے لے جا رہا ہوں۔ بے اختیار میں نے اپنا نچلا ہونٹ اپنے دانتوں میں دبا لیا۔ ہم کچھ قدم آگے چلے تو کھردری پتھریلی سطح پر 2 لڑکیاں بیٹھی نظر آئیں۔ میں دور ہی سے ان دونوں کو پہچان گیا۔ ان میں سے ایک لیلا تھی، میری سب سے چھوٹی اور چہیتی بیٹی، دوسری عاصمہ تھی، میری بیٹی کی عزیز ترین سہیلی۔ اس وقت ماحول میں سخت ترین گرمی تھی، لوگوں کے بدن سے پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ بھوک تو پریشانی کے عالم میں اڑ چکی تھی، مگر پیاس کے عذاب نے ہر شخص کو پریشان کر رکھا تھا۔ یہ دونوں بھی پیاس سے نڈھال بیٹھی تھی۔ عاصمہ کی حالت بہت خراب تھی اور پیاس کی شدت کے مارے وہ اپنے بازو سے بہتا ہوا پسینہ چاٹ رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس سے پیاس کیا بجھتی، اس نے مزید بھڑکنا تھا، جبکہ لیلا اپنے سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ عاصمہ ایک بڑے دولت مند خاندان کی اکلوتی چشم و چراغ تھی۔ خدا نے حسن، دولت، سٹیٹس ہر چیز سے نوازا تھا۔ ماں باپ نے اپنی چہیتی بیٹی کو اعلیٰ ترین اداروں میں تعلیم دلوائی۔ بچپن سے اردو کی ہوا تک نہیں لگنے دی گئی۔ عربی اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انگلش میڈیم اسکولوں کا اتنا اثر تھا کہ بچی انگریزوں سے زیادہ اچھی بولتی تھی، مگر ایسے اسکولوں میں زبان دانی کے طور پر نہیں بلکہ ایک برتر تہذیب کی غلامی کے احساس میں سیکھی جاتی ہے۔ چنانچہ زبان کے ساتھ مغربی تہذیب اپنے بیشتر لوازمات سمیت در آئی تھی۔ سلام کی جگہ ہیلو ہائے، لباس میں جینز ٹی شرٹ، انگریزی میوزک اور فلمیں وغیرہ زندگی کا لازمہ تھی۔ تاہم عاصمہ خاندانی طور پر نو دولتی پس منظر کی نہیں بلکہ خاندانی رئیس تھی، اس لیے کم از کم ظاہر کی حد تک ایک درجے کی تہذیب اور شرافت، بڑوں کا ادب لحاظ اور رکھ رکھاؤ پایا جاتا تھا۔ اس لیے میں نے اسی دوستی کو گوارا کر لیا تھا کہ شاید لیلا کی صحبت سے عاصمہ بہتر ہو جائے۔ لیلا سے اس کی دوستی کالج کے زمانے میں ہوئی۔ معلوم نہیں کہ دونوں کے مزاج اور کیمسٹری میں کیا چیز مشترک تھی کہ پس منظر کے اعتبار سے کافی مختلف ہونے کے باوجود کالج کی رفاقت عمر بھر کی دوستی میں بدل گئی۔ مگر بدقسمتی سے اس دوستی میں عاصمہ نے لیلا کا اثر کم قبول کیا اور لیلا نے اس کا اثر زیادہ قبول کر لیا۔ لیلا میری بیٹی ضرور تھی، مگر بدقسمتی سے وہ میری جیسی نہ بن سکی۔ مجھ سے زیادہ وہ اپنے سب سے بڑے بھائی جمشید کی لاڈلی تھی، وہی بھائی جو میرا پہلا بیٹا تھا اور اس کی طرح میدان حشر میں کہیں بھٹک رہا تھا۔ ایک طرف بڑے بھائی کا لاڈ پیار اور دوسری طرف عاصمہ کی دوستی۔ یہ عاصمہ اکلوتی ہونے کے ناطے خود والدین کی لاڈلی اور ناز و نام میں پلی بڑی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج حشر کی اس خواری میں اسے اپنا حصہ وصول کرنا پڑ رہا تھا۔ میرے زمانے کی بیشتر اولادوں کو ان کے والدین کے لاڈ پیار نے برباد کر رکھا تھا۔ اولاد ہر دور میں والدین کو محبوب رہی ہے۔ میرے زمانے میں یہ عجیب سانحہ رونما ہوا تھا کہ ماں باپ اپنے بچوں کے عشق میں اس طرح گرفتار ہو گئے کہ خود ان کے کھلونے بن گئے۔ شاید یہ کم بچوں کا اثر تھا۔ پہلے ہر گھر میں 8-10 بچے ہوتے تھے، اس لیے والدین ایک حد سے زیادہ بچوں پر توجہ نہیں دیتے تھے، مگر میرے زمانے میں والدین کے 2-3 ہی بچے ہوتے تھے اور ان کی زندگی کا واحد مقصد یہی بن گیا تھا کہ اولاد کے لیے سارے جہاں کی خوشیاں سمیٹ کر لا دیں اور ان کے ناز نخرے اٹھاتے، ان کی تربیت کے لیے ان پر سختی کرنے کو برا سمجھتے، ان کی ہر خواہش پوری کرنے کو اپنا مقصد بنا لیتے، ان کو بہترین تعلیم دلوانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیتے، یہاں تک کہ ان کے بہتر مستقبل کی خاطر ان کو دوسرے ملکوں میں تعلیم کے لیے بھیج دیتے اور آخرکار یہ بچے بوڑھے والدین کو چھوڑ کر ترقی یافتہ ممالک میں سیٹ ہو جاتے۔ یہ نہ بھی ہو تب بھی نئی زندگی میں ماں باپ کا کردار بہت محدود تھا، لیکن ماں باپ اس کے باوجود بہت خوش تھے۔ والدین کے نزدیک دین کی بنیادوں سے بچوں کو واقف کرانے سے زیادہ اہم یہ تھا کہ بچوں کو منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنا سکھا دیں۔ ایمان و اخلاق کی تعلیم دینے سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ انتہائی مہنگے تعلیمی اداروں میں اعلیٰ تعلیم دلوا دیں۔ خدا کی سچی محبت اور اس کے بندوں سے محبت، انسانوں کی خدمت اور خلق خدا کی خیر خواہی کے بجائے بچے اپنے والدین سے مفاد پرستی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ بچوں کو خاندان کے بزرگوں کے بجائے ٹی وی کی تربیت گاہ کے حوالے کیا جاتا، جہاں تہذیب و شرافت اور اخلاق و شائستگی کے بجائے خواہش پرستی اور مادیت پسندی کا ایک نیا سبق ہر روز پڑھایا جاتا۔ آخرت کی کامیابی کے بجائے دنیا اور اس کی کامیابی کو اہم ترین مقصد بنا کر پیش کیا جاتا۔ خدا، دین اور آخرت بس رسمی سی باتیں تھیں۔ دینداری کی آخری حد یہ تھی کہ کسی مولوی صاحب کے ذریعے سے بچے کو قرآن مجید ناظرہ پڑھوا دیا جاتا۔ رہا اس کا مفہوم تو نہ مولوی صاحب کو معلوم تھا، نہ والدین کو، اور نہ کبھی بچوں کو ہی معلوم ہو پاتا۔ یہ لوگ کبھی سمجھ کر پڑھ لیتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ قرآن دنیا کی فلاح کے ذکر سے اتنا ہی خالی ہے جتنا ان کی زندگیاں آخرت کے تذکرے سے۔ اس کا سبب پچھلی دنیا میں کسی کی سمجھ میں آیا ہو یا نہیں، آج بالکل واضح تھا۔ جو دنیا میں گزاری وہ تو زندگی تھی ہی نہیں۔
وہ تو محض امتحان کا پرچہ تھا یا راہ چلتے مسافر کا کسی سرائے میں گزرا ہوا ایک پہر۔ زندگی تو یہ تھی جو ختم نہ ہونے والی ایک انتہائی تلخ حقیقت بن کر آج سامنے آ کھڑی تھی۔